خواتین حضرات، ایک دفعہ کافر صاحب سے پوچھا گیا کہ انسان شاعری کیوں کرتا ہے۔ کافر صاحب نے کہا کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ یہ پوچھیں کہ انسان پانی کیوں پیتا ہے۔ لاشعوری طور پر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے جانا جائے، پہچانا جائے۔ ایک خلا ہوتا ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ شاعر کو اللہ نے یہ قدرت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو شاعری میں کر سکے، اور اگر ایسے میں اس کی ہوئی بات سننے والے کے اندر کے خلا کو پر کر دے تو شاعر کو پذیرائی ملتی ہے۔ بالکل شاعر یقیناً خواتین حضرات حساس ہوتا ہے، وہ اپنے ماحول سے اور زندگی سے موضوعات کو چنتا ہے، بلکہ میرے خیال سے چننا کا ورڈ مناسب نہیں، یہ سمجھے کہ اثر لیتا ہے۔ بھوک، ناداری، ظلم اور سانحات، چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، یہ سب شاعر کے موضوع سخن بنتے ہیں۔ قاصر صاحب کی شاعری میں ان کی تنگ دستی کے زمانے کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن شاعر اگر صرف تاریخیوں کا ہی ذکر کرے اور ان جگنوؤں کو بھول جائے جو بہرحال تاریخی ہی میں نظر آتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ کوئی اتنی مناسب بات نہیں ہوگی۔ قاصر صاحب کی شاعری میں ہمیں امید اور حوصلہ نظر آتا ہے، مایوسی نظر نہیں آتی، شکایت نظر نہیں آتی۔ ان کا یہ شعر دیکھیے گا: جبیں پر آنے نہ دیتے تھے ایک شکن بھی کبھی، جبیں پر آنے نہ دیتے تھے ایک شکن بھی کبھی، اگرچہ دل میں ہزاروں ملال رکھتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت شعر، اور اس خوبصورت غزل کو مکمل کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی جناب تصدق اتاری صاحب کو۔ تصدق صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ۔ غلام محمد قاصر صاحب کی غزل سماعت فرمائیے۔ نظر نظر میں ادائے جمال رکھتے تھے، نظر نظر میں ادائے جمال رکھتے تھے، ہم ایک شخص کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ بہت اچھے۔ جبیں پہ نہ آنے دیتے تھے ایک شکن بھی کبھی، جبیں پہ آنے نہ دیتے تھے ایک شکن بھی کبھی، اگرچہ دل میں ہزاروں ملال رکھتے تھے۔ خوشی اسی کی ہمیشہ نظر میں رہتی تھی، خوشی اسی کی ہمیشہ نظر میں رہتی تھی، اور اپنی قوت غم بھی بحال رکھتے تھے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بس اشتیاق تکلم میں بارہا ہم لوگ، بس اشتیاق تکلم میں بارہا ہم لوگ، جواب دل میں زبان پر سوال رکھتے تھے، اسی سے کرتے تھے ہم روز و شب کا اندازہ، اسی سے کرتے تھے ہم روز و شب کا اندازہ، زمین پہ رہ کے وہ سورج کی چال رکھتے تھے، چھپا کے اپنی سسکتی سلگتی سوچوں میں، چھپا کے اپنی سسکتی سلگتی سوچوں میں محبتوں کے عروج و زوال رکھتے تھے۔ جنوں کا جام محبت کی میں خرد کا خمار، جنوں کا جام محبت کی میں خرد کا خمار، ہم ہی تھے وہ جو یہ سارے کمال رکھتے تھے۔ کچھ ان کا حسن بھی تھا ماورا مثالوں سے، کچھ ان کا حسن بھی تھا ماورا مثالوں سے، کچھ اپنا عشق بھی ہم بے مثال رکھتے تھے۔
خطا نہیں جو کھلے پھول راہ سرسر میں، خطا نہیں جو کھلے پھول راہ سرسر میں، یہ جرم ہے کہ وہ فکر معال رکھتے تھے، یہ جرم ہے کہ وہ فکر معال رکھتے تھے، نظر نظر میں ادائے جمال رکھتے تھے، ہم ایک شخص کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ شکریہ۔ بہت عمدہ، نظر نظر میں ادائے جمال رکھتے تھے۔ بہت شکریہ تصدق صاحب، بہت اچھا آپ کا انتخاب۔ خواتین حضرات، محبت ایک ایسی خوشبو ہے جس کی مہک آپ کے وجود سے اٹھتی ہے، آپ کے ارد گرد پھیلتی ہے اور جلد ہی پورے ماحول کو گھیرے میں لے لیتی ہے۔ اور یہی بات ہم نفرت کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نفرت بھی آپ ہی کے اندر سے اٹھتی ہے، ارد گرد پھیلتی ہے اور چیزوں کو بھسم کرتی ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال ابھی ہم نے کیپٹل ہل پہ حملے کی صورت میں دیکھی۔ قاصر صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ محبت کا جذبہ صرف شاعری کی حد تک محدود نہیں اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ محبت پیغام رسا کبوتر کی طرح ہوتی ہے جو لوٹ کر آپ ہی کی طرف واپس آتے ہیں۔ جتنی محبت آپ بانٹیں گے اتنی ہی واپس آپ کو ملے گی۔ وہ کہتے تھے کہ محبت آپ کی بات میں وزن اور لہجے میں کشش پیدا کرتی ہے، اور اگر آپ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کے کلام میں وہ تاثیر نہیں آتی اور لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ قاصر صاحب لوگوں سے محبت رکھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ بھی ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ میں دعوت دوں گی محترمہ انجم ذیشان صاحبہ کو کہ ہمیں ایسی ہی ایک محبت بھری غزل سنائیں۔ محترمہ انجم ذیشان صاحبہ نے تھوڑی ہی عرصے میں ہمیں اپنا گرویدہ بنا لیا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ اب باقاعدگی سے ہمارے پروگرام میں شرکت کرتی ہیں۔ تو آپ شروع کیجئے اور میں ذرا اس کمپیوٹر کی بیٹری تلاش کرتی ہوں۔ شکریہ، لیکن پہلے میں تھوڑی کھری کھوٹی بھی تو سنا دوں آپ کو ضرور کہ آپ اتنا خوبصورت بولتی ہیں اور اتنا اچھی طرح اس پروگرام کو کر رہی ہیں کہ انسان چاہے بھی تو اٹھ نہیں سکتا۔ انجو صاحب جب میری کوئی تعریف کرتا ہے تو ارد گرد دیکھتی ہوں کہ مجھے صحیح مخاطب ہے یا کوئی اور سے بات ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت قدرت نے آپ کو نوازا ہے اس آپ کی محبت، بہت شکریہ۔ اور محفل میں سب کو میرا آداب۔ میں غلام محمد قاصری صاحب کی 2 غزلیں پڑھنے والی ہوں۔ پہلی غزل ہے محبت کی گواہی اپنے ہونے کی خبر لے جا، محبت کی گواہی اپنے ہونے کی خبر لے جا، جدھر وہ شخص رہتا ہے مجھے اے دل ادھر لے جا، جدھر وہ شخص رہتا ہے مجھے اے دل ادھر لے جا، سجی ہے بزم شبنم تو تبسم کام آئے گا، تعارف پھول کا درپیش ہے تو چشم تر لے جا، تعارف پھول کا درپیش ہے تو چشم تر لے جا، اندھیرے میں گیا وہ روشنی میں لوٹ آئے گا، اندھیرے میں گیا وہ روشنی میں لوٹ آئے گا، دیا جو دل میں جلتا ہے اسی کو بام پر لے جا، دیا جو دل میں جلتا ہے اسی کو بام پر لے جا، اڑانوں آسمانوں آشیانوں کے لیے طائر، اڑانوں آسمانوں آشیانوں کے لیے طائر، یہ پر ٹوٹے ہوئے میرے یہ معیار نظر لے جا، زمانوں کو اڑانے برق کو رفتار دیتا تھا، زمانوں کو اڑانے برق کو رفتار دیتا تھا، مگر مجھ سے کہا ٹھہرے ہوئے شام و سحر لے جا، مگر مجھ سے کہا ٹھہرے ہوئے شام و سحر لے جا، کوئی منہ پھیر لیتا ہے تو قاصر اب شکایت کیا، کوئی منہ پھیر لیتا ہے تو قاصر اب شکایت کیا، تجھے کس نے کہا تھا آئینے کو توڑ کر لے جا۔ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت خوبصورت۔ دوبارہ پڑھیے گا انجم صاحبہ۔ ضرور۔
कोई मुंह फेर लेता है तो कासिर अब शिकायत क्या, तुझे किसने कहा था आईने को तोड़ कर ले जा, जिधर वो शख्स रहता है मुझे ये दिल उधर ले जा। और अगली गजल है जी, अगली गजल भी सुनाइएगा प्लीज। जी शुक्रिया। अक्स की सूरत दिखाकर आपका सानी मुझे, अक्स की सूरत दिखाकर आपका सानी मुझे, साथ अपने ले गया बहता हुआ पानी मुझे। मैं बदन को दर्द के मलबूस पहनाता रहा, मैं बदन को दर्द के मलबूस पहनाता रहा, रूह तक फैली हुई मिलती है उरियानी मुझे। तक मिलती फैली हुई उरियानी मुझे। रूह तक फैली हुई मिलती है उरियानी मुझे। और इस तरह कहते हवा की जद में है मेरा वजूद, इस तरह कहते हवा की जद में है मेरा वजूद, आंधियां पहचान लेती हैं बआसानी मुझे। बहुत अंदा। और बढ़ गया इस रुत में शायद निखतों का एतबार, बढ़ गया इस रुत में शायद निखतों का एतबार, दिन के आंगन में लुभाए रात की रानी मुझे। बहुत अच्छे। और ये आखिरी बंद और बहुत ही खूबसूरत शेर। मुंजमिद सजदों की यख बस्ता मुनाजातों की खैर, मुंजमिद सजदों की यख बस्ता मुनाजातों की खैर, आग के नजदीक ले आई है पेशानी मुझे। वाह क्या कहना है, नजदीक ले आई है पेशानी मुझे, क्या कहना है, साथ अपने ले गया बहता हुआ पानी मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा थे, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत शुक्रिया अंजुम साहिबा। शुक्रिया साहिबा। ख़वातीन हज़रात, हमारी प्यारी ज़ुबान उर्दू में बहुत वुसअत है। ये ज़ुबान किसी एक इलाके तक महदूद नहीं बल्कि मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वालों को आपस में जोड़ती है। इसमें बड़ापन है, वुसअत नज़र है। ये दूसरी ज़ुबान के बोलने वालों को सराहती है, कुछ उनसे लेती है, कुछ उनको देती है, और किसी को ये कहकर नहीं झटकती कि तुम उर्दू को क्या जानो, तुम तो अहले ज़ुबान नहीं। हमारे बहुत से शोरा कराम जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं थी, उन्होंने उर्दू को अपनी फ़िक्र, जज्बात, एहसासात और सोच के इजहार का ज़रिया बनाया और इसी ज़ुबान में जुस्तजू की। बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, नासिर काज़मी, मुनीर इल्हाम इकबाल, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और इन ही नामों में आप यकीनन अब गुलाम मोहम्मद कासिर साहब को भी शामिल कर सकते हैं। कासिर साहब ने, मैंने जैसा कि आपको बताया कि शुरू में कुछ सराइकी ज़बान में शायरी की, लेकिन उर्दू ही उनके इजहार का ज़रिया बनी। अब जो गज़ल आपके सामने पेश की जाएगी उसको सुनकर आप यकीनन यही कहेंगे कि ये गज़ल ऐसे शायर की है जिसका ओढ़ना बिछोना उर्दू ही था। हम इस गज़ल को जो पेश करेंगी वो है मोहतरमा अमरीन वकील साहबा, हमारी अगली मेहमान। उर्दू में PhD की डिग्री रखती हैं। मैं तो इस लफ्ज़ पे और फिर उर्दू पे थोड़ा रुक के अपने एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हूँ उर्दू में। मगर मैं कहना चाहूंगी कि आपकी उर्दू अदायगी मुझसे बेहतर है। नहीं, मुझे याद है कि अमरीन साहबा ने जब पहला प्रोग्राम उर्दू अकेडमी का किया था तो इत्तेफाक से वो प्रोग्राम भी मैं ही कर रही थी, लेकिन बहुत अरसे के बाद वो आई हैं तो मुझे फिर वही फैज़ अहमद फैज़ याद आए कि अमरीन साहबा, हम तो समझे थे कि बांधा था कोई यारों से पैमाने वफा, और तो आपको जो है आज ये बताना पड़ेगा कि इतनी तवील गैर हाजिरी की क्या वजह थी। फैज का बस एक मिसरा मेरे आपके सवाल का मुकम्मल जवाब है कि तुझसे भी हसीन है गम रोजगार के। तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के।
تو بس وہ روزگار کے مسئلے میں پڑی ہوئی تھی، اور امریکہ آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ شروع کے 5-10 سال اسٹرگل کے گزرتے ہیں. میرا بھی وہی زمانہ گزر رہا ہے، کافی کچھ گزر چکا ہے لیکن تھوڑا اب بھی باقی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی اب راحت میں آئی ہے. تو یہ ارشد بھائی کا کمال ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا فورس کیا ہے دوبارہ واپس آنے پر، کہ بہت شکریہ ارشد بھائی، مزہ آ رہا ہے، بہت بہت اچھا لگ رہا ہے. تو چلیے امرین صاحبہ، مجھے بھی وہ شعر یاد آیا کہ دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے. تو بہت شکریہ نوازش. میں قاصر صاحب کی مختصر سی غزل سنانے جا رہی ہوں، لیکن جیسا کہ قاصر صاحب کی پوری تعارف آپ نے ابھی بیان کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس مختصر سی غزل انہوں نے اپنی پوری حیات کو اس کے اندر مرکوز کر دیا. اور یہ کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں سما دینا، تو یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو غزل میں سنانے جا رہی ہوں وہ قاصر صاحب کی شاید کہنا چاہیے کہ حیات ہے، پوری ان کی زندگی کو ہم سمجھ سکتے ہیں. بہرحال میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. تو غزل کا عنوان ہے چہرے پہ بے کسی کا دھندلکا لیے ہوئے. چہرے پہ بے کسی کا دھندلکا لیے ہوئے، بیٹھا ہوں درد آج بھی کل کا لیے ہوئے. واہ واہ، بیٹھا ہوں آج بھی درد کل کا لیے ہوئے. واہ، بہت عمدہ. تکمیل کیا کرے کوئی نظم حیات کی، تکمیل کیا کرے کوئی نظم حیات کی، ہر پل ہے انتشار غزل کا لیے ہوئے. تاریکیاں حدود مقدر تک آ گئیں، تاریکیاں حدود مقدر تک اٹھو ذرا چراغ عمل کا لیے ہوئے. ہم غرق ہو گئے ہیں مصائب کی جھیل میں، ہم غرق ہو گئے ہیں مصائب کی جھیل میں، تم سطح پر رہو روپ کمل کا لیے ہوئے. واہ، تم سطح پہ رہو روپ کمل کا لیے ہوئے. نقشہ نظر میں تاج محل کا لیے ہوئے، نقشہ نظر میں تاج محل کا ہوئے. شاخیں سوری میں نے کچھ غلط کر دیا. تعمیر کر رہا ہوں جوانی کی یادگار، تعمیر کر رہا ہوں جوانی کی یادگار، نقشہ نظر میں تاج محل کا لیے ہوئے. قاصر وفا کے پیڑ کا قصہ عجیب ہے، قاصر وفا کے پیڑ کا عجیب ہے، شاخیں کھڑی ہیں آسرا پھل کا لیے ہوئے. شاخیں کھڑی ہیں آسرا پھل کا لیے ہوئے، چہرے پہ بے کسی کا دھندلکا لیے ہوئے، بیٹھا ہوں درد آج بھی کل کا لیے ہوئے. بہت اچھے، بہت خوبصورت. بہت شکریہ امین صاحبہ. جزاک اللہ. خواتین حضرات، قاصر صاحب نے غزلوں کے علاوہ کچھ نظمیں بھی لکھی. ان کی ایک مختصر سی نظم زندگی سنیے گا. دور تک پھیلی ہوئی پگ ڈنڈیوں پر دھوپ کے پیوند ہیں، دور تک پھیلی ہوئی پگ ڈنڈیوں پر دھوپ کے پیوند ہیں، سر پر ایک بھیدوں بھری گٹھڑی اٹھائے ایک بڑھیا، ایک مجبور سفر بڑھیا، جلتے تلووں کے کھجانے کو بھی جھک سکتی نہیں، چل رہی ہے، چل رہی ہے یوں کہ رک سکتی نہیں. یہ بہت ہی نظم میں نے پڑھی تو مجھے بہت پسند آئی، اور میں نے سوچا کہ میں اس کو اس پروگرام کا حصہ بناؤں گی. ان کی ایک اور نظم ماں کے حوالے سے ہے، اس کا عنوان ہے ایک ذاتی نظم. یہ نظم ریختہ پہ موجود ہے، آپ کو موقع لگے تو ضرور پڑھیے گا. 1987 کو پشاور کے ایک پرائمری اسکول میں ایک بم کے دھماکے میں بہت سے بچے شہید ہوئے. اس موقع پر غلام قاصر صاحب نے ایک بہت ہی دلسوز نظم لکھی جس کا عنوان تھا اندیشوں میں ڈوبی خبر. اس شعر کا پہلا مصرع سنیے گا.
کچھ اس طرح سے انہیں مدرسے میں رات آئی، کچھ اس طرح سے انہیں مدرسے میں رات آئی کہ وہ اب گھر نہیں آئیں گے لوگ کہتے ہیں۔ لیکن اسی نظم کا آخری شعر ملاحظہ کیجیے گا جس میں پھر وہی اندھیرے میں جگنوؤں کو دیکھنے والی بات، غروب جاں کی قیامت گھڑی میں ابھرا ہے، غروب جاں کی قیامت گھڑی میں ابھرا ہے، تمہاری یاد کا سورج جسے زوال نہیں، جس پہ زوال نہیں آئیے اگلی غزل سنتے ہیں جناب مکیش ککڑ صاحب سے، کشتی بھی نہیں بدلی۔ مکیش صاحب ہیں یہاں پہ؟ جی مکیش ضرور ہے۔ کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا، کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ بہت اچھے۔ تو اس غزل میں ایک مطلع ثانی بھی ہے۔ تصویر نہیں بدلی شیشہ بھی نہیں بدلا، تصویر نہیں بدلی شیشہ بھی نہیں بدلا، نظریں بھی سلامت ہیں چہرہ بھی نہیں بدلا۔ کیا کہنے ہے شوق سفر ایسا ایک عمر سے یاروں نے، ہے شوق سفر ایسا ایک عمر سے یاروں نے، منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا۔ بہت عمدہ مکیش صاحب، دوبارہ پڑھیے گا یہ شعر۔ ہے شوق سفر ایسا ایک عمر سے یاروں نے، ہے شوق سفر ایسا ایک عمر سے یاروں نے، منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا۔ بیکار گیا بن میں سونا میرا صدیوں کا، بیکار گیا بن میں سونا میرا صدیوں کا، اس شہر میں تو اب تک سکہ بھی نہیں بدلا۔ بے سمت ہواؤں نے ہر لہر سے سازش کی، بے سمت ہواؤں نے ہر لہر سے سازش کی، خوابوں کے جزیروں کا نقشہ بھی نہیں بدلا، کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ شکریہ۔ بہت عمدہ، بہت اچھا، بہت عمدہ، بہت خوبصورت مکیش صاحب، اور آپ کے کہنے کا خوبصورت انداز بھی نہیں بدلا۔ خواتین حضرات، میں اب آپ کے سامنے احمد نسیم قاسمی کا ایک مقالہ پیش کروں گی جو کہ انہوں نے قاصر صاحب کی پہلی کتاب تسلسل کے لیے لکھا تھا۔ اس کا عنوان ہے تسلسل کا شاعر۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس وقت لکھا گیا جب قاصر صاحب باحیات تھے۔ ادب پڑھنے والوں کو نئے غزل گاؤں سے شکایت ہے کہ قریب قریب سبھی شعراء ایک سی غزل کہتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ اس 100% غلط نتیجے پر کیسے پہنچے۔ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ان غزلوں کو رک رک کر اور ڈوب ڈوب کر نہ پڑھا ہو۔ بصورت دیگر یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں ایک نوجوان غزل گو کے ہاں تنوع کے چمن کھل رہے ہوں، وہاں سبھی شعراء کے موضوع و اسلوب کی یکسانیت کا شکوہ کیا جائے۔ یہ لوگ سبھی کو نہیں تو صرف غلام محمد قاصر ہی کو غور اور محبت سے پڑھ لیں۔ وہ محسوس کریں گے کہ اگرچہ قاصر غزل کسی قدیم صنف میں اظہار کرتا ہے، مگر اس کے موضوعات، بات کہنے کے انداز، 20ویں صدی کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کے تیور، تشکیک و تذبذب میں معلق اثر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یقین و اعتماد کے ساتھ نغمہ گری، اپنی علاقائی اور پھر وطنی خصوصیات کو پورے کرۂ ارض سے مربوط کر دینے کے حوصلے، یہ سب قاصر کی منفرد پہچانیں ہیں، اور ان سب پر مستزاد اس کے لہجے کا کھرا پن ہے جو شاعر کے ڈیرہ اسماعیل خان سے لاہور اور پھر مردان میں منتقل ہونے کے بعد بھی نہیں بدلا۔ یہ لہجہ جس میں صرف سچ بولا جا سکتا ہے اور شاعری میں سچ بولنے کا فن سبھی کو نہیں آتا۔
قاصر نے جب بڑے بڑے شہروں اور وہاں کے ادبی گروہوں کے حوالے سے اپنی ذات کا جائزہ لیا تو کہا یہ چالاکوں کی بستی تھی اور حضرت شرمیلے تھے، اور یہ حضرت اب تک بظاہر شرمیلے ہیں مگر صرف گفتگو کی حد تک، لکھنے پر آئیں تو باطل کے جسم کا کوئی ایک مسام بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں ان کا تیر ترازو نہ ہوا ہو۔ پھر شرمیلا آدمی مروجہ زبان میں نئے الفاظ کا اضافہ نہیں کرتا، نئی بحروں کو نہیں آزماتا، نئی حیتوں کے تجربے نہیں کرتا، مگر قاصر یہ سب کچھ کرتا ہے۔ جو شاعر اظہار میں کوئی تکلف ہی نہ برتے اور جو سیدھی بات سیدھے انداز میں کہہ جائے، اور جو روایت کو صرف اس حد تک احترام کرے جس حد تک روایت نئے فکر اور نئے طرز احساس کے راستے میں حائل نہ ہو، اور اگر حائل ہو تو جو شاعر اس سے توڑ کر آگے بڑھ جائے وہ بڑا حوصلہ مند شاعر ہے، اور شرمیلے لوگ ذرا کم ہی حوصلہ مند ہوتے ہیں۔ چنانچہ قاصر صرف اتنا سا شرمیلا ہے کہ مجلسی آداب کا خیال رکھتا ہے، یا پھر اس نے خود کو شرمیلا شاید اس لیے قرار دیا ہو کہ وہ چالاکوں کی چالاکیوں سے نفرت کرتا ہے اور ان کے مقابلے میں شرمیلا رہنا ہی پسند کرتا ہے۔ تو یہ خوبصورت مضمون احمد ندیم قاسمی نے لکھا، اس میں نے ایک حصہ اس کا آپ کو سنایا، پورا نہیں۔ چلیے اب ہم تھوڑا سا ماحول کو بدلتے ہیں اور گائکی کی طرف آتے ہیں۔ جناب قاضی حبیب صاحب جی موجود ہے۔ جناب قاضی حبیب صاحب آپ کے سامنے قاصر صاحب کا کلام ہمیں گا کر سنائیں گے۔ جناب قاضی حبیب صاحب۔ السلام علیکم عدنان قاصر صاحب، آپ کو دیکھ کر اور آپ سے تعارف ہو کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ بہت محبت، بہت شکریہ۔ یہ قاصر صاحب کی ایک غزل ان کی کتاب تسلسل سے ارشد صاحب کی مدد سے منتخب کی عرض ہے۔ جی ارشاد سے۔ اسی احتیاط نے شوق کو سر دشت تیرا بتا دیا، اسی احتیاط نے شوق کو سر دشت تیرا بتا دیا، کہ ہوائے تند نے ریت پر جو لکھا ہوا تھا مٹا دیا، کہ ہوائے تند نے ریت پر جو لکھا ہوا تھا مٹا دیا۔ میں تو مدتوں سے خاموش ہوں، اسے کس نے حکم صدا دیا، میں تو مدتوں سے خاموش ہوں، اسے کس نے حکم صدا دیا، کہ جہاں کہ کوہ ندا نے پھر تیرا نام مجھ کو سنا دیا، کہ جہاں کہ کوہ ندا نے پھر تیرا نام مجھ کو سنا دیا، جو سکوت دشت میں بند ہے کبھی شہر تک وہ پہنچ گیا، جو سکوت دشت میں بند ہے کبھی شہر تک وہ
पहुंच गया तो ये देखना के सदाओं के जो खंडर हैं उनको गिरा दिया तो ये देखना के सदाओं के जो खंडर हैं उनको गिरा दिया तो ये देखना वो बुलंदियां हों के पस्तियां सभी फैसले हैं निगाह के वो बुलंदियां हों के पस्तियां सभी फैसले हैं निगाह के कहीं खुद जमीन पे झुक गई कहीं आसमां को झुका दिया कहीं खुद जमीन पे झुक गई कहीं आसमां को झुका दिया इसी एहतियात ने शौक को सरदस्त तेरा बता दिया शुक्रिया बहुत खूबसूरत काजी साहब मैंने आपको पहली दफा सुना और मुझे सुरों की इतनी पहचान नहीं लेकिन मुझे बहुत लुत्फ आया आपने बहुत अच्छा गाया सुर में नहीं था ख़वातीन हज़रात कासिर साहब ने शायरी के अलावा नज़में और ड्रामे भी लिखे नुसरत ठाकुर साहब जो पीटीवी के बहुत मशहूर प्रोड्यूसर और हदायतकार थे वो कासिर साहब के पास एक दिन पहुंचे वो उनको जानते थे और उनसे ड्रामा लिखने को कहा तो कासिर साहब ने उनको कहा कि ड्रामा लिखना तो क्या मैं तो ड्रामा देखता तक नहीं तो ठाकुर साहब ने उनसे कहा कि जो शख्स शायरी कर सकता है वो ड्रामा भी लिख सकता है लिहाजा नुसरत ठाकुर साहब के इसरात पर कासिर साहब ने ड्रामा लिखा उस पहले ड्रामे का नाम था अपने अंधेरे तो इस ड्रामे ने बहुत पजीराई हासिल की अखबारात और रिसालों में उनको सराहा गया और इससे कासिर साहब की हिम्मत बंदी और उन्होंने बहुत से और भी ड्रामे लिखे जिसमें बच्चों का एक बहुत मशहूर ड्रामा भूत बंगला भी शामिल है कासिर साहब ने अपनी शायरी और तसानीफ के हवाले से बहुत से एजाज़ात हासिल किए जिनमें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी परवीन शाकिर अक्से खुशबू अवार्ड बराए बेहतरीन शायरी बेहतरीन नगमा निगार के अवार्ड पीटीवी पेशावर से उनको मिला 1993 में बोलान अवार्ड बेहतरीन ड्रामा निगारी पर उनको दिया गया और इसके अलावा उन्होंने सरदार अब्दुल निश्तर अवार्ड भी बराए बेहतरीन शायरी आठवां आसमान भी नीला है जो उनकी किताब दूसरी किताब पे उनको दिया गया उनकी ज़िंदगी में 3 किताबें शाया हुई 1977 में तसलसल उसके 11 साल के बाद 1988 में आठवां आसमान भी नीला है और उसके 9 साल के बाद 1997 में 1997 में दरियाए गुमा शाया हुई तो ये 3 किताबें थीं जो उनकी ज़िंदगी में शामिल हुई मैं एक और किताब का आपसे जिक्र करूंगी लेकिन उस किताब का जिक्र करने से पहले मैं दावत दूंगी जनाब असद खान साहब को कि वो हमें एक और गज़ल गाकर सुनाएंगे वो बेदिली में कभी हाथ छोड़ देते हैं असद खान साहब शुक्रिया जी आवाज़ आ रही है मेरी जी जी मैं ये गज़ल पढ़ूंगा वो बेदिली में कभी हाथ छोड़ देते हैं
وہ بے دلی میں کبھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بھی سیر سماوات چھوڑ دیتے ہیں، وہ بے دلی میں کبھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بھی سیر سماوات چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان کے گرد کہانی طواف کرنے لگے، ان کے گرد کہانی طواف کرنے لگے تو درمیان سے کوئی بات چھوڑ دیتے وہ بے دلی میں دعا کریں گے مگر اس مقام سے آگے، دعا کریں گے مگر اس مقام سے آگے، تمام لفظ جہاں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہوں اتنے کہ خوابوں کو راستہ نہ ملے، دیے ہوں اتنے کہ خوابوں کو راستہ نہ ملے تو شہر اپنی روایات چھوڑ دیتے ہیں، شہر اپنی روایات چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر ایک شاخ پہ جب سانپ کا گمان گزرے، ہر ایک شاخ پہ جب سانپ کا گمان گزرے، فقیر کشف و کرامات چھوڑ دیتے ہیں وہ بے دلی میں۔ اور آخری شعر ہے، جمال اپنے نظاروں میں کھو گیا اے دل، جمال اپنے نظاروں میں کھو گیا اے دل، سو اس کی میز پہ سوغات چھوڑ دیتے ہیں وہ بے دلی میں کبھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بھی سیر سماوات چھوڑ دیتے ہیں۔ شکریہ جی۔ کیا کہنا بہت زبردست۔ میں نے آپ کو پہلی دفعہ سنا، امید کرتی ہوں کہ آپ اب آتے رہیں گے۔ شکریہ جی، شکریہ، بہت شکریہ۔